السلام علیکم، میں ہوں شاہزیب خانزادہ۔ تحریک انصاف کی توقعات کے برعکس آج سپریم کورٹ کا ایک اہم اور بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف تحریک انصاف کی اپیل مسترد کر دی ہے اور این اے 75 ڈسکا کے پورے حلقے میں ری پولنگ کا حکم برقرار رکھا ہے۔ دوسری جانب ترجمان الیکشن کمیشن نے تصدیق کی ہے کہ ڈسکا میں ضمنی الیکشن شیڈول کے تحت 10 اپریل کو ہی ہوگا، یعنی اب سے 7 دن بعد۔ تحریک انصاف اور نون لیگ آمنے سامنے ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے بھی ضمنی انتخاب کے لیے تیاری شروع کر دی ہے۔ فوج کی تعیناتی کے حوالے سے بھی مشاورت جاری ہے اور کل اہم فیصلہ متوقع ہے۔ آج کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز نے ٹویٹ کیا کہ آج ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ عمران خان اور جعلی حکومت نے ڈسکا کے عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ صرف ری الیکشن سے بات نہیں بنے گی، ان وارداتیوں کو ووٹ چوری کرنے اور الیکشن کمیشن کے عملے کو اغوا کرنے کے جرم کا حساب دینا ہوگا۔ اب ایک صورتحال ہے، اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار صاحب اور نون لیگ کے رہنما رانا ثناء اللہ صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ جس دن یہ الیکشن ہوا اور سارا معاملہ ہوا اس دن بھی آپ دونوں ہمارے ساتھ تھے اور اس وقت ایک الگ صورتحال تھی۔ عثمان ڈار صاحب، تحریک انصاف، عمران خان صاحب کہتے ہیں میری 23 سال کی اسٹرگل ہے الیکشن کے ریفارمز کے لیے، ٹرانسپیرنسی کے لیے، شفافیت کے لیے، دھاندلی کے خلاف۔ الیکشن کمیشن نے آپ کے خلاف فیصلہ دیا، آپ نے الیکشن کمیشن پہ تنقید کر دی، پھر استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا۔ کیا بتاتا ہے یہ تحریک انصاف کے بارے میں؟ ہم یہ سمجھتے تھے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے میں کچھ سخم موجود ہیں، جیسے کہ آپ کے سامنے ہیں، رانا صاحب اس بات کو کنفرم بھی کریں گے کہ ان کی پرے کیا تھی۔ یہ انصاف طلب کر رہے تھے 23 پولنگ سٹیشنز کے لیے، 340 پولنگ سٹیشنز پہ، 37 پولنگ سٹیشن پہ انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا اس پہ۔ پھر بعد میں یہ 36 پولنگ سٹیشنز کی اپیل کر دیتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اپلیکیشن دے دیتے ہیں۔ کسی سطح پہ انہوں نے پورے حلقے کے ری پول کی بات نہیں کی تھی۔ تو اس لیے اس گراؤنڈ پہ ہم گئے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں گئے، ہمارا حق ہے، ہم ہر فورم پہ جائیں گے انصاف حاصل کرنے کے لیے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے آج فیصلہ ہمارے خلاف آتا ہے، ہم اس فیصلے کو قبول بھی کر رہے ہیں۔ مگر ڈاکٹر صاحب آپ قبول تو کر رہے ہیں، مگر اب سوال تنقید نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ لوگوں نے تو خیر تنقید آگے تک کی ہے، آپ نے تو حکومت میں ہوتے ہوئے الیکشن کمیشن سے استعفے کا مطالبہ کر دیا، تو آپ اب کسی اور کو کیا کہیں گے؟ مگر وہ 10 پریزائڈنگ آفیسر کون سی لوکیشن پہ تھے آج تو بتا دیں، وہ 10 پریزائڈنگ آفیسر کس لوکیشن پہ تھے؟ ایک ہی لوکیشن پہ جو ٹریس ہوئے وہ کہاں تھے؟ دیکھیں، پریزائڈنگ آفیسرز پہ بات کرنے سے پہلے میں قوم کے سامنے یہی رکھنا چاہتا ہوں کہ پچھلے ہفتے یہی بینچ اور ہمارے اسی قابل احترام جو بینچ کے سربراہ تھے، کیا ٹویٹر کے اوپر اور سوشل میڈیا پہ نون لیگ والوں نے کیا، وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ کم از کم میں آپ کو پی ایم ایل این کا اور پی ٹی آئی کا کردار دکھانا چاہتا ہوں فیصلوں کے بعد۔ جب مریم نواز کی یہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں کے اوپر یہ نہیں ہونا چاہیے جو ہو رہا ہے، بٹ جب مریم نواز کی لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت ہوئی تو آپ نے ٹرینڈ دیکھا تھا لاہور ہائی کورٹ کے جج کے خلاف کیا تھا؟ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ہماری کسی لیڈرشپ نے کیوں نکالا یا ہلائی محلوق جیسے الفاظ استعمال کیے ہیں، مجھے بتائیں۔ الیکشن کمیشن سے استعفے کا مطالبہ کر دیا ڈاکٹر صاحب سپریم کورٹ سے، اسی جگہ سے۔ دیکھیں وہ کیوں کیا، دیکھیں ہمارا مطالبہ تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے صاف اور شفاف انتخابات کرانا۔ سینٹ میں صاف اور شفاف انتخابات نہیں ہوئے، مگر ڈاکٹر صاحب الیکشن کمیشن کے ساتھ زمین فروشی ہوئی۔ مگر ڈسکا میں بھی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی، وہ آپ کی وجہ سے نہیں ہو سکے کیونکہ انتظامیہ نے تعاون نہیں کیا تھا۔ اب آئی جی کو اور چیف سیکرٹری کو فارغ کریں گے اب، جنہوں نے فون کالز بھی نہیں اٹھائی اس دن کیونکہ سپریم کورٹ نے فیصلہ بحال رکھا؟ دیکھیں پہلے ابھی تو ہے ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی جو سیٹ اسائڈ کیا الیکشن، انہوں نے پنجاب گورنمنٹ کو سنا ہی نہیں۔ یک طرفہ فیصلہ تھا، بلاتے، سنتے، باقاعدہ ٹرائل کیا جاتا، پتہ چلتا نا۔ ابھی آپ بات کر رہے تھے 10 پریزائڈنگ آفیسرز کی، یہ سوال سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی اٹھایا گیا کہ 25 فروری کو الیکشن کمیشن آف پاکستان سارا الیکشن کل عدم قرار دے دیتا ہے، 27 فروری کو شاہزیب جیو فینسنگ کی جاتی ہے، پریزائڈنگ آفیسرز کہاں ہیں؟ تو پھر کس بیس پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سارا الیکشن سیٹ اسائڈ کر دیا؟ تو بحث دوسری طرف چلی جائے گی۔ مگر عدالت نے اس ایویڈنس کے بغیر فیصلہ دیا ہے۔ عدالت نے بھی کہا کہ کیونکہ آپ نے سماعت میں فیصلہ دیتے ہوئے اس ایویڈنس کو نہیں شمار کیا تھا تو عدالت نے بھی نہیں کیا۔ بٹ یہ بتا دیں ڈاکٹر صاحب، الیکشن کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ جو سروے آئے ہیں 2 سے 9 مارچ کے، اس میں گیلپ ہو، پلس کنسلٹنٹ ہو، اپسوس ہو، سب دکھا رہے ہیں کہ نون لیگ آپ پہ لیڈ کر رہی ہے۔ پھر میں رانا صاحب کی طرف جاتا ہوں۔ دیکھیں شاہزیب، یہ ڈسکا کا حلقہ، گجرانوالہ ڈویژن، یہ پی ایم ایل این کے روایتی حلقے رہے ہیں۔
پچھلے الیکشن میں بھی پی ایم ایل این یہاں سے 40,000 ووٹوں سے جیتی ہے. اگر یہ کس الیکشن جیت بھی جاتے ہیں تو یہ اپنی ہی جیتی ہوئی سیٹ جیتیں گے نا. ایک الیکشن کو یا ایک سیٹ کو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پی ایم ایل این والے اپنی ہی جیتی ہوئی سیٹ کو کس طرح سے یہ کلیم کر رہے ہیں جی کہ پتہ نہیں پاکستان طریقے ڈاکٹر صاحب آپ تو اپنی دوپہر کی 10 اپریل کے لیے تیار ہیں. اپنی دوپہر کی پریس کانفرنس ہی بدل گئے ہیں آپ نے کہا تھا جیتیں گے ہم, آپ کے امیدوار بھی کہہ رہے تھے جیتیں گے ہم, اور 2018 کے امیدوار میں جب یہ آپ سے جیتے 2018 میں تو جو آزاد امیدوار تھا جس نے اپنی انڈیپینڈنٹ حیثیت میں جس کو آپ نے ٹکٹ نہیں دیا تھا, کوئی 50,000 ووٹ لیے تھے, وہ بھی اس وقت آپ کے ساتھ ہے. تو 40,000 کی لیڈ کمپنسیٹ ہوتی ہے اس سے, اور آپ حکومت میں آپ کو جیتنا چاہیے. پھر دیکھیں انشاءاللہ جیتیں گے, پورا میدان لگائیں گے. لیکن میں آپ کو تھوڑی تاریخ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پی ایم ایل این کے روایتی حلقے رہے ہیں, تو اس لیے پی ایم ایل این والوں کو زیادہ فکر مند ہونا چاہیے. ران صاحب اپنی جیتی ہوئی سیٹ جب یہ ہاریں گے تو یہ کیا جواب دیں گے؟ ران صاحب جب جیتی ہوئی سیٹ ہاریں گے تو کیا جواب دیں گے؟ واقعی آپ بہت بڑی لیڈ کے ساتھ جیتے تھے, مریم نواز نے کیمپین کی, بھرپور انداز میں کیمپین کی, آپ نے کہا ہمارا نیریٹو ہے, اور اگر یہ متنازع حلقے ہٹا بھی دیں تو بڑا کلوز کنٹیسٹ تھا. تحریک انصاف کو آپ نے اتنے بڑے مارجن سے نہیں ہرایا تھا جتنا 2018 کا معاملہ تھا. دیکھیں شاہ زیب, یہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا وہ شاید اس سے پہلے بھی جو ہے وہ پاکستان میں الیکشن پہ دھاندلی کے الزامات لگتے رہے, ووٹ چوری کے الزام لگتے رہے. لیکن 2018 کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون نے اور ہمارے لیڈر میاں نواز شریف نے ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ جو ہے وہ اپنایا, اور اس کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ آگاہ کیا گیا, عوامی شعور جو ہے وہ بیدار ہوا. تو یہ الیکشن کمیشن کا پہلا فیصلہ تھا جس میں ووٹ چوروں کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا گیا, اور اس الیکشن میں ووٹ چور جو ہے وہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے. اور یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے جس نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کی تائید کی ہے, ہم اس کے اوپر نہ صرف مبارکباد کے مستحق ہیں اور ہمارے لیڈر اس کے اوپر ستائش کے حقدار ہیں. مگر ران صاحب تھوڑا صبر نہیں کر لینا چاہیے؟ کل جب ٹرینڈ چل رہے تھے عدالتی ریمارکس پر اور ٹویٹس ہو رہے تھے تو ری ٹویٹس بھی ہو رہے تھے آپ کے رہنماؤں کی طرف سے, تو ذرا صبر نہیں کر لینا چاہیے سوشل میڈیا پر جب ٹرینڈ بن رہے ہوں اور ٹویٹس ہو رہے ہوں اداروں کے خلاف؟ کیونکہ فیصلہ دیکھ لیجیے آپ کیا آیا ہے, آپ ریمارکس پہ ٹویٹ کیے جا رہے تھے. دیکھیں یہ جو ٹرینڈ ہے, یہ جو سلسلہ ہے, یہ آپ کو پتہ ہے کہ کہاں سے یہ شروع ہوا, اور یہ 2014 سے جو ہے یہ سلسلہ شروع ہے, اور اس عمل پہ رد عمل بھی ہوتا ہے. لیکن پاکستان مسلم لیگ نون نے نہ کبھی ایسے ٹرینڈ جو ہے وہ شروع کیے ہیں اور نہ کبھی ان کی جو ہے وہ تائید کی ہے. تو اس لیے اب یہ جو الیکشن کا رزلٹ جو سامنے آیا اور اس کے بعد جس طرح سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ آیا, اور آج اس فیصلے کے پیچھے سپریم کورٹ نے بھی اپنا وزن ڈالا ہے, اس فیصلے کی تائید کی ہے, تو آج اس بات کا جو ہے وہ یعنی امید پیدا ہو چلی ہے, یقین پیدا ہو چلا ہے کہ پاکستان میں ووٹ کی عزت ہوگی اور پاکستان میں بھی فری فیئر الیکشن جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. راز صاحب آپ کی امید مختلف حکومت جو پکڑی گئی ہے, آپ کی امید ایک چور حکومت جو پکڑی گئی ہے اپنا شاہ زیب صاحب, وہ جو 20 پریزائڈنگ آفیسر ہیں وہ ان کو جس فارم ہاؤس پہ رکھا گیا, اس فارم ہاؤس کی جو جیو فینسنگ ہے اس میں صرف وہی 20 پریزائڈنگ آفیسر ٹریس نہیں ہو رہے, وہاں پہ معاونین خصوصی بھی ٹریس ہو رہے ہیں, وہاں پہ ڈپٹی کمشنر بھی ٹریس ہو رہا ہے, وہاں پہ ڈی پی او سیالکوٹ بھی ٹریس ہو رہا ہے. اور اس کے بعد جو الیکشن کمیشن نے فون کیا چیف سیکرٹری کو, چیف سیکرٹری کا تو اپنا بیان ہے کہ میں نے سمجھا کہ شاید کوئی ڈپٹی کمشنر یا کوئی ڈی پی او جو ہے وہ تعاون نہیں کر رہا الیکشن کمیشن سے. جب اس نے فون کیا تو اسے پتہ چلا کہ اس میں تو معاونین خصوصی بھی شامل ہیں اور لاہور کے جو ہے وہ سی ایم آفس شامل ہے, بنی گالا سے براہ راست رابطہ ہے. تو یہ ران صاحب مجھے نہیں پتہ انفارمیشن آپ کے پاس کہاں سے, بٹ ڈار صاحب کو چور ٹولہ پکڑا گیا ہے, اسے انجام تک پہنچنا چاہیے. ڈار صاحب کو تفصیل سے اس کا جواب, صرف ری الیکشن نہیں ہونا چاہیے. ڈار صاحب کو اس کا تفصیل سے جواب دینے دیجیے گا. ڈار صاحب یہ جو لوکیشن پتہ کی ہے وہ کہہ رہے ہیں صرف پریزائڈنگ آفیسر نہیں تھے وہاں پر تو معاونین خصوصی بھی تھے, پورا کا پورا کنیکشن بنا رہے ہیں وہاں پر کھانے ڈار صاحب موقع دیجیے گا, منایا گیا ہے. ڈار صاحب موقع دیجیے گا. ڈار صاحب قوم دیکھیں شاہ زیب, قوم آپ کا پروگرام سن رہی ہے
اور میں رانا ثناءاللہ کو چیلنج کر رہا ہوں، اگر کسی بھی معاون خصوصی کی یہ جیو فینسنگ جہاں یہ کہہ رہے ہیں پریزائڈنگ آفیسرز تھے، ثابت کر دیں، لے آئیں، جو سزا مجھے رانا ثناءاللہ سنائیں گے مجھے قبول ہوگی۔ اور اگر یہ جھوٹ ثابت ہوتا ہے تو پھر رانا ثناءاللہ اخلاقی جرات کا مظاہرہ کریں گے اور آپ کے ہی پروگرام میں قوم کے سامنے اپنے ہاتھوں سے یہ اپنی مونچھیں منڈوائیں گے، خود اتاریں گے۔ یہ جو ایک ان کی دہشت کی علامت ہے نا مونچھیں، پھر رانا صاحب آپ وہ اپنے ہاتھوں سے آپ اتار دینا یار۔ یہ بیٹھ کے ٹاک شوز میں بات کرنا، رانا صاحب یہ آپ کا ایک سیاسی کلیم ہے یا کوئی ثبوت بھی ہے؟ کیونکہ آپ بڑا الزام لگا رہے ہیں، ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب آپ ثابت کیجئے اگر آپ نے الزام لگایا ہے، اور واقعی بڑا الزام ہے، الیکشن کمیشن نے یہ بات نہیں کہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں شاہ زیب، معاملہ یہ ہے کہ مرد کی نشانی اور پنجاب میں مرد کی نشانی جو ہے وہ مونچھیں ہوتی ہیں۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے محروم رکھا ہے تو میں اس کا کیا کر سکتا ہوں؟ اور معاملہ یہ ہے کہ آپ مجھے ڈار صاحب میں ران صاحب یہ مرد کی نشانیاں اور وہ نشانیاں، پلیز ایسی باتیں نہ کریں، اور ویسے ڈار صاحب آپ بھی اس قسم کے کومنٹس نہ کریں اگر پولیٹک نہیں آگے۔ ہاں جی، یہ بات ڈار صاحب نے اس طرح کی یہ قابل اعتراض باتیں کرنے کے جو ہے وہ، ران صاحب آپ بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیے، آپ جواب دے دیجئے، بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیے۔ اس بات کا بھی جو جواب میرے ذہن میں یا میری زبان پہ تھا میں نے وہ نہیں دیا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ 20 پریزائڈنگ افیسر جو ہے انہیں ان کے پولنگ اسٹیشنوں سے اٹھایا گیا۔ ذوالفقار ورک جو ہے وہ اس آپریشن کا انچارج تھا، وہ ایک فارم ہاؤس پہ لے کے آیا، وہاں پہ ڈپٹی کمشنر موجود، وہاں پہ ڈی پی او موجود، وہاں پہ پولیس موجود، وہاں پہ جو ہے وہ بیلٹ پیپر لائے گئے، وہاں پہ سٹیمپیں لگائی گئیں، وہاں پہ رزلٹ جو ہے وہ مرتب کیے گیا۔ ان کا پروگرام یہ تھا کہ ڈسکا جو شہر ہے وہاں پہ انہوں نے پولنگ جو ہے اس عمل کو روکا۔ باقاعدہ موٹر سائیکلوں پہ گینگ جو تھے جن میں پولیس کے لوگ بھی شامل تھے، ان سب کی جو ہے وہ ویڈیوز موجود ہیں، وہ پہچانے جا رہے ہیں، آج تک کسی کو نہیں پکڑا۔ وہاں پہ انہوں نے پولنگ جو ہے اس کو سلو کیا، اس کو روکا، ووٹ نہیں ڈلنے دیا۔ ران صاحب اس سب میں کہیں پہ بھی معاملہ خصوصی نہیں آیا؟ ران صاحب آپ کی پوری کے پوری ٹریل میں کہیں معاملہ خصوصی نہیں ہے جو کہ ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک ثابت کر دیں؟ شاہ زیب سن لے، یہ نہیں، یہ ہماری ٹریل میں تو نہیں ہے نا، یہ تو ان کی ٹریل میں ہے جنہوں نے یہ اپنا رپورٹ دی ہے۔ یہ جو فیصلہ ہوا ہے سپریم کورٹ کا، کس رپورٹ میں ہے؟ کوئی شاید ہماری الیکشن کمیشن کی رپورٹ میں نہیں ہے، جو ہے وہ بحث پہ نہیں ہوا، یہ اس جیو فینسنگ رپورٹ پہ ہوا ہے۔ یہ ان رپورٹس کے اوپر ہوا ہے جو رپورٹس موقع پہ جو ہے وہ ایجنسیز نے مرتب کی ہیں اور بتایا ہے کہ اس دن کیا کیا یہاں پہ ہوا۔ تو انہوں نے یہ ڈسکے کا پولنگ اسٹیشن اس طرح سے روکا، اس کے بعد انہوں نے 20 پریزائڈنگ افیسر کو وہاں پہ اکٹھے کر کے ان کے بکسوں سمیت سامان سمیت بٹھا لیا اور یہ رزلٹ کا انتظار کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تو ریسٹ آف دی پولنگ اسٹیشن سے ہم جیت جائیں گے تو ان کو بھی بھیج دیں گے، اور اگر نہیں جیتیں گے تو پھر ہم یہاں پہ جو ہے وہ باریک کام کریں گے، ووٹ چوری کا جو ہے وہ کام ڈار صاحب یہ جو داغ ہے، ڈار صاحب یہ داغ دھونے کے لیے بہتر نہیں ہے عثمان ڈار صاحب، اور یہ 4000 ووٹوں سے ہار رہے تھے عثمان ڈار صاحب، انہوں نے وہاں پہ تھیلے کھولے، عثمان ڈار صاحب کھول کے سٹیمپیں کی اور باقاعدہ ان کی تصویریں موجود ہیں۔ عثمان ڈار صاحب پھر رہے ہیں، ڈار صاحب یہ داغ دھونے کے لیے لازمی نہیں ہے کہ آپ کم از کم اس کی ٹرانسپیرنٹ تحقیقات کرائیں؟ آج آپ کا بھی وکیل عدالت میں کہہ رہا تھا کہ جی یہ 20 پریزائڈنگ آفیسرز کا پتہ چلنا چاہیے کہ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ معاملہ، تو تحقیقات کرا کے آپ کو ذمہ داری ڈالنی چاہیے اگر آپ یہ داغ دھونا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کا پیچھا کرتا رہے گا الیکشن کا جو بھی فیصلہ ہے۔ دیکھیں شہزے، پاکستان تحریک انصاف، وزیر اعظم عمران خان، آئین اور قانون کی بالادستی پہ ہم یقین رکھتے ہیں، ہم اسی نظام کی تبدیلی کے لیے آئے ہیں۔ دیکھیں آپ یہ بار بار بات کر رہے ہیں 20 پریزائڈنگ آفیسرز، معاونین خصوصی وہاں موجود تھے۔ ایک تو کسی سطح پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جیو فینسنگ کے حوالے سے کسی سرکاری آفیشلز کا ذکر تک نہیں کیا کہ کوئی وہاں بیٹھا تھا، اور دوسرا یہ آن ریکارڈ ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس الیکشن میں کوئی سسٹمیٹک دھاندلی ہوئی ہے۔ قانون کی جو خلاف ورزی کی گئی، ایریل فائرنگ، 2 وہاں ورکر شہید ہوئے، جو بھی یہ صاحب مگر 10 پریزائڈنگ آفیسر کسی ایک لوکیشن پہ گئے تھے، آپ لوگ اس کو حتمی نتیجے تک پہنچائیں گے؟ نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ یہ داغ آپ پر رہے گا۔ اصل مسئلہ تو فائرنگ وغیرہ سے زیادہ 10 پریزائڈنگ آفیسر کا معاملہ بہت بحث رہا۔ آپ کے اپنے وکیل نے کا پتہ چلنا چاہیے 20 پریزائڈنگ آفیسر کے ساتھ کیا ہوا، 10 تو ایک ہی لوکیشن پہ تھے۔ دیکھیں
دیکھیں اگر ہمارے وکیل نے یہ کہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور ہم خود سمجھتے ہیں اگر انکوائری کی ضرورت ہے ہونی چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ ضروری ہے کہ اب ہمیں شاہ زیب الیکٹورل ریفارمز کی طرف آنا چاہیے۔ کب تک یہ تماشا لگا رہے گا کہ ہارنے والا کہہ رہا ہے دھاندلی ہوگی اور جیتنے والا جو ہے وہ عدالتوں کی طرف؟ بہت شکریہ، دیکھتے ہیں 10 اپریل کو اس حوالے سے کیا فیصلہ آتا ہے۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، قرآن پر بات کریں گے۔ حکومت کو فی الحال اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں ہے، مگر اہم پالیسی معاملات پر حکومت خود اپنے لیے اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے۔ فیصلہ سازی کے معاملات میں الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ حکومت پہلے فیصلہ کرتی ہے، پھر جب رد عمل آتا ہے تو پھر جا کر مشاورت کرتی ہے، اور مشاورت کے بعد فیصلہ بدل لیا جاتا ہے، اور فیصلہ بدلنے کے نت نئے جواز بھی دیے جاتے ہیں۔ بھارت کے ساتھ تجارت کے معاملے پر بھی یہی رویہ دیکھنے میں آیا۔ پہلے اعلان کیا گیا کہ چینی اور کپاس درآمد کی جائے گی، پھر کل کابینہ کے اجلاس میں اس فیصلے کو مؤخر کر دیا گیا، اور ایک ذیلی کمیٹی بنائی گئی جس کا مقصد بھارت کے ساتھ تجارت سے متعلق تجاویز کا جائزہ لینا تھا، اور آج اس ذیلی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور مشاورت کے بعد ان تجاویز کو مسترد کر دیا گیا۔ آج کے اجلاس میں وزیر اعظم نے یہ ہدایت کی ہے کہ پاکستان موجودہ حالات میں بھارت سے کسی قسم کی تجارت نہیں کرے گا، اور درآمدات کے متبادل ذرائع کے حوالے سے متعلقہ شعبوں کی سہولت کاری کے لیے فوری طور پر اقدامات اٹھائے جائیں۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کی جانب سے خالصتاً کمرشل نقطہ نگاہ سے درآمد کی سفارشات کابینہ کے لیے مرتب کی گئیں۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کا یہ فیصلہ گزشتہ روز کابینہ ایجنڈے میں شامل نہیں تھا، تاہم کابینہ اراکین کی جانب سے یہ معاملہ اٹھانے پر وزیر اعظم نے ہدایت کی تھی کہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کا فیصلہ فوری طور پر مؤخر کر دیا جائے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر اقتصادی رابطہ کمیٹی کی جانب سے خالصتاً کمرشل نقطہ نگاہ سے درآمد کی سفارشات کابینہ کے لیے مرتب کی گئیں، جس کا حتمی فیصلہ آج مشاورت کے بعد ہی کرنا تھا، تو پھر 31 مارچ کو وزارت خزانہ کی طرف سے بھارت سے چینی اور کپاس درآمد کرنے کا اعلان کیوں کر دیا گیا؟ ایک مزے کا خیز صورتحال بن گئی ہے، کیونکہ وزارت تجارت کا قلمدان بھی وزیر اعظم کے پاس ہے۔ آج صوبائی وزیر سعید غنی نے سوال اٹھایا کہ عمران خان نے وزیر تجارت کی حیثیت سے بھارت سے چینی اور کپاس درآمد کرنے کی سمری بھیجی اور کابینہ میں وزیر اعظم کی حیثیت سے اس فیصلے کو مؤخر کر دیا۔ عمران خان جو وزیر تجارت ہے اس کی مرضی سے ای سی سی کو ایک سمری جاتی ہے کہ بھارت سے یہ جو تجارت کھولنی ہے اس کو منظور کریں، ای سی سی اس کی منظوری دے دیتی ہے، اور وہ منظوری جب کابینہ میں آتی ہے تو عمران خان جو وزیر اعظم ہے وہ وزیر تجارت عمران خان کا جو ایک فیصلہ ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ کس نے کیا ہے، تو پھر بڑی پریشانی ہو جاتی ہے، اور پھر اس کو وہ مؤخر کر دیتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ کابینہ کی ایک سب کمیٹی بناؤ اور وہ اس بات کو دیکھے کہ وزیر تجارت عمران خان کی منظوری سے گئی ہوئی ای سی سی کی سمری وہ کیسے منظور ہو کے آ گئی کابینہ میں۔ جب عمران خان وزیر تجارت اور عمران خان وزیر اعظم کے درمیان اتفاق نہیں ہے، وہ نہیں مانتا ای سی سی کا فیصلہ، اور عمران خان وزیر تجارت کابینہ کا فیصلہ نہیں مانتا، تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ اب سعید غنی نے جو بات کی ہے، وفاقی وزراء بھی ایسی ہی وجوہات دے رہے ہیں۔ آج فواد چودھری نے کہا کہ وزیر تجارت کی حیثیت سے وزیر اعظم ایک الگ ہیٹ پہنتے ہیں اور وزیر اعظم کی حیثیت سے ایک الگ ہیٹ پہنتے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب بھی کئی ہیٹس پہنتے ہیں، جب ان کو ایڈوائزر جو کامرس کے ہیں وہ جو ایڈوائز کر رہے ہیں تو وہ بھیجیں گے نا ای سی سی کو کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو اس کے اوپر جو ہے وہ دیں، لیکن ایک جب کیبنٹ میں بات آتی ہے جس طرح میں نے عرض کیا پھر مختلف آؤٹ کم آتا ہے۔ پرائم منسٹر دین ویئرز دا ہیٹ آف پرائم منسٹر، جب وہ سمری سائن کرتے ہیں ویسے منسٹر سائن کرتے ہیں، بٹ وین ہی کمز ٹو کیبنٹ ہی ویئرز دا کیپ آف پرائم منسٹر۔ سو ایز اے منسٹر ان کو پتا تھا کہ اس طرح کی سمری جاری ہے انڈیا سے؟ ظاہر ہے۔ حقائق بھی یہی بتاتے ہیں کہ معاملہ وزیر اعظم کے علم میں تھا، جیسا کہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں۔ 29 مارچ کو وزیر اعظم کے مشیر تجارت رزاق داؤد نے ٹویٹ کیا تھا کہ وزیر اعظم کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی جس میں کپاس کے بڑھتے ہوئے داموں پر بات چیت ہوئی۔ رزاق داؤد نے مزید لکھا کہ کپاس کی کراس بارڈر آمد کے تمام اقدامات کیے جائیں گے۔ ای سی سی کے اگلے اجلاس میں کپاس کی دستیابی کے لیے ایک سمری پیش کی جائے گی، اور پھر وزارت تجارت کی طرف سے ایک سمری بنائی گئی جس میں بھارت سے چینی اور کپاس درآمد کرنے کی تجاویز دی گئیں۔ اس سمری میں واضح طور پر لکھا تھا کہ وزیر اعظم نے وزیر تجارت کی حیثیت سے اس سمری کو دیکھا ہے اور اجازت دی ہے کہ اس سمری کو ای سی سی کے سامنے رکھا جائے، جس کے بعد ای سی سی نے یہ سمری منظور کی، اور 31 مارچ کو وزیر خزانہ حماد اظہر نے اعلان کیا کہ بھارت سے چینی اور کپاس درآمد کی جائے گی، کیونکہ بھارت میں چینی دیگر ممالک سے سستی ہے۔ چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ہم نے پوری دنیا سے امپورٹ تو الاؤ کی ہے چینی کی، لیکن انڈیا میں چینی کی قیمت پاکستان سے کافی کم ہے، تو اس لیے ہم نے انڈیا سے چینی کی تجارت جو ہے وہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے 5 لاکھ ٹن کی حد تک پرائیویٹ سیکٹر کے۔ کپاس کی بہت مانگ ہے پاکستان میں، اور آج منسٹری آف کامرس کی پرپوزل کے اوپر ہم نے یہ ای سی سی میں فیصلہ کیا ہے کہ ہم کاٹن کی امپورٹ کو بھی انڈیا سے کھولیں گے جون کے اینڈ تک۔
اس اعلان کے بعد دنیا بھر میں ہیڈ لائنز لگیں کہ پاکستان بھارت سے چینی اور کپاس درآمد کرے گا. پاکستان اور بھارت کے تجارتی تعلقات بحال ہو گئے ہیں اور دوسرے ہی دن کابینہ نے اس فیصلے کو مؤخر کیا اور آج ان تجاویز کو ہی مسترد کر دیا گیا اور شرط رکھی گئی کہ جب تک کشمیر کے معاملے پر بھارت نظر ثانی نہیں کرتا تب تک اس سے تجارت نہیں ہوگی. یعنی پہلے فیصلہ کیا گیا, اس کا باقاعدہ وزارت خزانہ کے عہدے سے اعلان کیا گیا اور مشاورت بعد میں کی گئی, مگر بات فیصلوں تک محدود نہیں ہے. وزیر اعظم اپنی ٹیم بھی نہیں بنا پا رہے ہیں, خاص طور پر معاشی ٹیم, اور سب سے بڑا اس وقت ملک کا مسئلہ بھی معیشت ہے. پہلے اسد عمر کو لگایا, پھر انہیں ہٹایا, پھر ان کی جگہ ڈاکٹر حفیظ شیخ کو لگایا اور پھر دعوے کیے کہ معیشت درست سمت میں آ گئی ہے, معاشی استحکام آ رہا ہے. پھر حفیظ شیخ کو 6 مہینے کے لیے وزیر خزانہ بنایا, انہیں سینٹ کا الیکشن لڑوایا. جب وہ ہار گئے تو بھی ان پر اعتماد کا اظہار کیا اور پھر 23 دن کے بعد 29 مارچ کو اچانک حفیظ شیخ کو بھی ہٹا دیا اور ان کی جگہ حماد اظہر کو وزارت خزانہ دے دی. مگر 2 دن بعد ہی یہ خبر سامنے آنے لگی کہ حماد اظہر کے پاس عارضی چارج ہے. حکومت شوکت ترین کو وزیر خزانہ بنائے گی. پھر شوکت ترین نے یہ شرط رکھ دی کہ ان کے خلاف نیب نے اپیل کی ہوئی ہے, اس کا فیصلہ آئے گا تو ہی وہ وزیر خزانہ کا چارج سنبھالیں گے. فی الوقت وہ اکنامک ایڈوائزری کونسل کے کنوینر بنیں گے. گزشتہ روز ہمارے پروگرام میں سابق وزیر خزانہ شوکت ترین نے اس بات کی تصدیق بھی کر دی, مگر ساتھ ہی انہوں نے حکومت کی 2.5 سالہ معاشی کارکردگی کو چارج شیٹ کر دیا اور معاشی فیصلوں پر سخت تنقید کی اور بتایا کہ اس حکومت نے اپنے فیصلوں سے پہلے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا اور اب کوئی سمت ہی نہیں. کیا ہم نے IMF کی بہت سخت شرائط مان لی ہے؟ کیا ہم اس سے بہتر نیگوشیٹ کر سکتے تھے؟ میرے خیال میں شروع کے بیچ میں ہم نے غلطی کر لی. 7% آپ کا جو کور انفلیشن ہے اور 13.25% پہ آپ انٹرسٹ ریٹ لے کے چلے گئے, اور پھر اس کے بعد ایکسچینج ریٹ ہے اس وقت 112 115 پہ پھر رہا تھا اور آپ اٹھا کے اس پہ 165 پہ لے کے چلیں, تو آپ نے معیشت کی تو بیڑا غرق ہی کر کے رکھ دیا نا. اور اس کے بعد پھر آپ نے ساری چیزیں بڑھا دی, آپ نے بجلی کے ریٹس بڑھا دیے, گیس کے ریٹس بڑھا دیے, پیٹرول, ایوری تھنگ جسٹ وینٹ اپ. سو اس سے یہ ہوا کہ ڈیمانڈ تو اڑ گئی ہے. جب ڈیمانڈ اڑ گئی اور مطلب معیشت بیٹھ گئی تو اس سے ان امپلائمنٹ ہو گئی. ظاہر ہے جب آپ نے اپنے ایکسچینج ریٹ کو اتنا زیادہ کر دیا تو اس کے انفلیشن زیادہ ہوئی, فوڈ پرائسز آؤٹ آف کنٹرول ہونا شروع ہو گئی. ہم جو ہے ایز اے گورنمنٹ ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم اپنا بھی گھر ٹھیک کریں. کوئی سمت نظر نہیں آ رہی کہ اکانومی کی سائڈ پہ جا رہی ہے. جو کیپٹنز آف دا شپ ہے نا, جب تک وہ مضبوط نہیں ہوں گے تو یہ کشتی آگے چلے گی نہیں. کس نے ہمیں روکا کہ ہم یہ SOEs جو ہیں ان کو ٹھیک نہ کریں؟ یہ جس طریقے سے چل رہی ہیں, ہم ابھی تک 2.5 سال میں ان کے MDs بھی نہیں لگا سکے, ان کی مینجمنٹ بھی نہیں چینج کر سکے. یہ کیسا مطلب ایک قسم کا ہماری پرفارمنس ہے. نیب کا جو آپ کے جو لاز ہیں ان کو تھوڑا سا بیلنس کیا جائے تاکہ لوگوں میں کانفیڈنس آئے. وہ جو آپ نے اپریل 2019 اور مئی اور جون میں جو آپ نے ری پروفائلنگ کی ہے اس نے آپ کی کمر توڑ دی, آپ کی یہ جو انٹرسٹ ریٹس کی, اور وہ اب آپ کو بھگتنا پڑے گا اگلے 4 5 6 سال میں. اگر سب ایسے ہی چلے گا تو ملک اور معیشت دونوں کی سمت کیسے ٹھیک ہوگی؟ اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ ماہر معیشت اکبر زیدی صاحب موجود ہیں. اکبر صاحب بہت شکریہ. اکبر صاحب بریک سے پہلے جو گفتگو ہم نے سنائی وہ آپ نے سنی. شوکت ترین صاحب کی حکومت انہیں وزیر خزانہ بنانا چاہتی ہے. اب وزیر اعظم کی جو اکنامک کونسل ہے اس کے وہ کنوینر ہیں, مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت نے آتے ہی اس معیشت کا بیڑا غرق کیا اور اب بھی معیشت کی کوئی سمت نہیں ہے. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ واقعی کوئی سمت نظر نہیں آ رہی ابھی بھی, حالانکہ IMF کے پروگرام میں چلے گئے ہیں, کچھ ترقی کے آثار نظر آ رہے ہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کوئی سمت نہیں ہے. چند دنوں کے اندر ایک منسٹر کو بدل دیا جاتا ہے, دوسرا آ جاتا ہے, وہ اناؤنس کچھ کرتے ہیں, پھر اگلے دن کیبنٹ کمیٹی میں کچھ اور ہو جاتا ہے. میں نے اتنی جو گورننس کا لفظ استعمال ہوتا ہے, میں نے اتنی بری گورننس اتنے برے طریقے سے کسی حکومت کو چلتے ہوئے نہیں دیکھا, کم از کم فائنینشیل ایشوز کے حوالے سے. کہ ایک دن تو بتایا جاتا ہے کہ یہ سب سے اچھا وزیر خزانہ ہے اور اس پہ پورا اعتماد ہے, 4 دن کے بعد ان کو فارغ کر دیا جاتا ہے, ایک اور آتا ہے اس کو اگلے دن فارغ کر دیا جاتا ہے. میں تو شوکت ترین سے یہی کہوں گا کہ ان کو اس میں پڑھنا نہیں چاہیے, کیونکہ یہ واقعی بہت ہی گمبھیر اور بہت ہی عجیب و غریب کنواں ہے جس میں پڑ گئے یہاں سے نکلنا بہت مشکل ہوگا.
अगर साहब, मगर मईशत के लिए हमने देखा है कि सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है, जो इस हुकूमत के पास है। अपोजिशन इस हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। दूसरा फैक्टर होता है कि जी इदारों की तरफ से मुदाखलत ना हो, तो इदारों की तरफ से मुदाखलत तो क्या होगी, इदारों का भरपूर ताउन इस हुकूमत को हासिल है। तो फिर असल में मसला क्या है? मसला यह है कि क्या मईशत असल में बहुत ज़्यादा ख़राब है इसलिए नहीं संभल रही, या फिर इनके जो फैसलों का अदम इस्तेहकाम है, जो फैसले बदलते रहते हैं, उसकी वजह से मईशत नहीं संभल रही? इनको अपोजिशन का मसला नहीं, इनको अपने आप से मसला है। अब यही देखें ना कि एक दिन कोई कुछ कहता है, उसके बाद दूसरा वो कहता है कि ऐसा हुआ ही नहीं या फैसला नहीं हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ कहा जाता है, नए वजीर खजाना आते हैं। तो अपोजिशन से इनको डर नहीं होना चाहिए, इनको अपने आप से होना चाहिए, इनकी नाअहली से होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि मैं तो शुरू से ये कहता आया हूँ इस गवर्नमेंट के बारे में कि इनको मईशत चलानी नहीं आती। और अभी मुझे नहीं मालूम 2.5 साल, 2.25 साल होने को हैं, और कितना वक्त चाहिए लोगों को ये इस बात पर पूरा यकीन करने का कि वाकई इनको नहीं आती। आपने जो बात की ना, एक बहुत अहम बात होती है इस्तेहकाम। अगर आप देखें, अगर आमतौर पे 4-4, 5-5 साल के वजीर खजाना होते हैं, मनमोहन सिंह पहले 5 साल के लिए वजीर खजाना थे, उसके बाद वजीर आजम बन गए। हमारे यहाँ भी कुछ अरसे के लिए सागदार थे, काफ़ी अरसे रहे। तो एक इस्तेहकाम चाहिए होता है, मार्केट्स को भी चाहिए, IMF को भी चाहिए, पाकिस्तान के जो सरमायाकार हैं उनको भी चाहिए। कम से कम समझ आनी चाहिए कि चले अच्छा बुरा एक शख्स है वो चला रहा है। इधर तो ये हो रहा है कि आए दिन कोई नया आ रहा है, तो ये बिल्कुल गलत सिग्नल है। दूसरी चीज, IMF के साथ मुआहिदा हो रहा है, रुक गया था, दोबारा शुरू होता है। अगर हफीज शेख IMF के रिप्रेजेंटेटिव थे, जो मेरे ख्याल से थे, उनको इस हद तक लिया जाता है कि हाँ ठीक है, ट्रांस शुरू हो जाती है, लेकिन उसके बाद फारिग कर दिया जाता है। फिर हमाद अजहर आते हैं, फिर उसके बाद आज मुझे नहीं पता कि कौन वजीर खजाना है, और कल का तो बिल्कुल किसी को नहीं पता कि कौन होगा। तो इस तरह के सिग्नल्स देना सारी मईशत के हवाले से ये बहुत तबाहकुन चीज। तो आप समझते हैं कि भारत से चीनी और कपास दरामद करने का फैसला एक दुरुस्त फैसला था, उस पर कायम रहना चाहिए था, या फैसला ही नहीं करना चाहिए था इस वक्त मुआशी हालात को देखते हुए, हालात देखते हुए? मेरे ख्याल से सही फैसला था। मेरे ख्याल है हिंदुस्तान के साथ तिजारत बढ़ानी चाहिए। ये कुछ समझ नहीं आती, इसमें कोई कॉमन सेंस नहीं है कि अगर आपके पास किल्लत है और ऐसी जगह से आपको चीज़ें सस्ती मिल रही हैं जो बिल्कुल चंद मील दूर है, वहाँ से जाके आ सकती हैं। कॉटन की शॉर्टफॉल है, यान का मसला है, चीनी की किल्लत है, आवाम के लिए फ़ायदा होगा, सस्ती हो जाएंगी। तो फिर ये देखें, कश्मीर का मसला जब ये फैसला हो रहा था वो वही था, 48 घंटे के बाद भी वही था, कोई तब्दीली नहीं आई कश्मीर में। हिंदुस्तान की पॉलिसी वही रही है, इनको पहले भी पता था और बाद में भी पता था। और ये भी हुआ है, ये पूछा गया, जैसे वजीर आजम ने पूछा वजीर खजाना से कि आपने ये फैसला किस तरह कर लिया, तो उन्होंने यही कहा कि भाई आपने फैसला किया था, आपने अप्रूवल दी थी, फिर मैं आगे बढ़ाऊं। तो ये हैट्स चाहे 2 पहने या 6 पहने या 5 पहने, शख्स एक ही है, वो ही चला रहा है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती कि ये मईशत किस तरह चल रही है, ये मुल्क किस तरह चलाने की कोशिश करें, अगर इसमें कोई चलाने की कोशिश भी की जा रही है। मैं समझता हूँ कि ये इतनी मजे का खेज बात है कि एक दफा कॉमर्स मिनिस्टर हमारे वजीर आजम है, इमरान खान साहब, वो कॉमर्स मिनिस्टर है, वो कहते हैं कि ये करना चाहिए। वजीर खजाना उसको एक कदम आगे लेके जाते हैं। जब कैबिनेट की मीटिंग होती है वही लोग होते हैं, वजीर खजाना भी होते हैं, वजीर आजम भी होते हैं, उन पर प्रेशर डाल दिया जाता है जैसे कि उनको पता नहीं कि ये होने वाला है। तो ये बिल्कुल अजीब व गरीब खेल है जो किसी के पल्ले नहीं आ रहा, ना इनके पल्ले आ रहा है, ना हम लोग जो इनको देखने की समझ कर रहे हैं, हम देख रहे हैं ये ड्रामा क्या चल रहा है। बहुत शुक्रिया वजीर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और आराम पर बात करेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हर साल की तरह इस साल भी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट शाया की है, जिसमें पाकिस्तान को मुसावी सिनफी हुकूक के हवाले से दुनिया के 4 बदतरीन मुमालिक में शामिल किया गया है। ग्लोबल जेंडर गैप के हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में मर्द और खवातीन के दरमियान बुनियादी हुकूक के फ़र्क में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 0.7 पॉइंट का इजाफा हुआ है, जिसके बाद पाकिस्तान में मर्द और खवातीन के दरमियान हुकूक का फ़र्क 55.6% हो गया है। इस रिपोर्ट में दुनिया भर के 156 मुमालिक में मर्द और खवातीन के दरमियान सेहत और तालीम के हुसूल और मुआशी और सियासी सरगर्मियों में शिरकत के हवाले से फ़र्क का जायजा लिया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में पाकिस्तान का नंबर 156 मुमालिक में से 153 है, यानी पाकिस्तान का नंबर सिर्फ इराक, यमन और अफगानिस्तान से ऊपर है, जबकि भारत 140वें नंबर पर है।
ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के मुताबिक मुसावी सियासी हुकूक के शोबे में पाकिस्तान का नंबर 98 है। ख़वातीन की मुआशी सरगर्मियों में शिरकत के हवाले से पाकिस्तान का नंबर 152 है, जबकि तालीम के हुसूल में 144 नंबर और सेहत के शोबे में पाकिस्तान का नंबर 156 ममालिक में से 153 है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ 22.6% ख़वातीन ही लेबर फोर्स का हिस्सा बनती हैं, जबकि सिर्फ 4.9% ख़वातीन ही मैनेजरियल पोजीशंस तक पहुंच पाती हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में मर्दों और ख़वातीन की आमदनी पर भी वाज़ेह फ़र्क पड़ता है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में औसत ख़वातीन की आमदनी मर्दों की आमदनी का सिर्फ 16.3% ही होती है, जबकि ख़वातीन को इंसाफ, जायदाद की मिल्कियत और विरासत में भी मुसावी हुकूक नहीं मिलते। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 15 सालों में पाकिस्तान में मर्दों और ख़वातीन के हुकूक में फ़र्क कम होने के बजाय उसमें मुसलसल इजाफा हुआ है। इस सूरत हाल में जब ख़वातीन अपने हुकूक मांगने निकलती हैं, एक दूसरे की आवाज़ बनती हैं, अपने हुकूक के बारे में आगाही देती हैं, इंसाफ का मुतालबा करती हैं, तो उनके किरदार पर, उनके अकायद पर, उनकी सियासी और समाजी हैसियत पर सवालात उठाए जाते हैं। उनकी तहरीक को गैर मुल्की एजेंडा करार देकर प्रोपेगेंडा कहा जाता है। उनके खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जाती है। इस सब को रोकने के लिए, मुआशरे में मस्बत तब्दीली लाने के लिए हमें अपने रवैयों पर गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि सूरत हाल आवाज़ दबाने से नहीं बदलेगी, बल्कि ज़मीनी हक़ाइक़ बदलने से ही बदलेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।